السلام علیکم. آج میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے. اگر ہم چاہیں تو اپنے گھر کو ایک چھوٹا سا مدرسہ اور علم کا مرکز بنا سکتے ہیں. بالکل بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اگر ہم سب گھر میں قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کا معمول بنا لیں تو کتنا اچھا ہوگا. ہاں بہن، اور یہ بھی ضروری ہے کہ صرف قرآن پڑھنے پر اکتفا نہ ہو، بلکہ حدیث، سیرت نبوی اور فقہی مسائل کا مطالعہ بھی گھر میں کیا جائے. اس طرح گھر کے بچے بڑے سب کو دین کی سمجھ آ جائے گی. صحیح کہا آپ نے. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ روزانہ عشاء کے بعد آدھا گھنٹہ ہم سب اکٹھے بیٹھ کر قرآن یا دینی کتاب کا مطالعہ کریں، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے گھروں کو علم و ذکر سے معمور رکھتے تھے. اور دینی ماحول کے ساتھ ساتھ علمی ماحول بھی ہونا چاہیے. ہم چاہے تو ایک دن اسلامی تاریخ پر بات کریں، ایک دن سائنس کے حقائق کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں، اور ایک دن اچھی اسلامی کہانی پڑھیں. اس سے علم بھی بڑھے گا اور ایمان بھی مضبوط ہوگا. واہ! اور اگر مہمان آئے تو ہم انہیں بھی اس علمی و دینی مجلس میں شریک کر لیں. اس سے ہمارا گھر واقعی خیر و برکت کا مرکز بن جائے گا. جی بالکل. تو آج سے ہم سب طے کرتے ہیں کہ گھر کا ماحول دینی و علمی بنائیں گے، کیونکہ علم کے بغیر گھر اندھیرا ہے اور ایمان کے بغیر دل ویران ہے. انشاءاللہ جو گھر دین اور علم سے روشن ہو وہی اصل میں دنیا و آخرت میں سکون و راحت اور کامیابی کا گھر ہے. خدا حافظ.